الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہم سب اصلاح کے طالب ہیں اور ہم سبوں کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح بغیر کسی اصلاح کرنے والے مصلح کے نہیں ہو سکتی. جس طرح دنیا میں کسی مریض کا علاج کسی علاج کرنے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح اصلاح بھی بغیر کسی اصلاح کرنے والے کے نہیں ہو سکتی. اب یہ اصلاح کرانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچی طلب لے کر اپنے اصلاح کے مقصد سے کسی مصلح اصلاح کرنے والے کے پاس جاتا ہے یا اپنا اور کوئی مقصد لے کے جاتا ہے. جو بندہ کسی مصلح مربی کے پاس، مرشد کے پاس، شیخ کے پاس، اللہ والے کے پاس جس مقصد کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گمان کے مطابق اس کا وہ مقصد دے دیتے ہیں. بہت سارے لوگ خانقاہوں میں کاروبار کے لیے آتے ہیں، بہت سارے لوگ اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرضے ہیں، دعا کر دیجیے قرضے اتر جائیں. بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو بیماروں کی شفا کی دعا کے لیے آتے ہیں. ہر آنے والے بندے کا اپنا ایک الگ الگ مقصد ہوتا ہے. آنے والے کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا مقصد متعین کرے کہ میں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں. اگر آنے والے نے اپنا مقصد متعین نہ کیا تو اس کا آنا اور جانا بیکار. مثال کے طور پر ایک بندہ کسی ملک کا سفر کرتا ہے، مقصد کچھ نہیں ہے. ایک آدمی راتوں کو جاگتا ہے، مقصد کچھ نہیں ہے. ایک آدمی کوئی اور کام کرتا ہے مگر بنا مقصد کے کرتا ہے، تو اس کا وہ کام کرنا، اس کا وہ سفر کرنا بیکار. اسی لیے فرمایا گیا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرے. اگر اس کی نیت درست نہیں ہوگی تو اس کا وہ عمل بیکار، چاہے اس عمل کے کرنے میں کتنا ہی زیادہ زور لگانا پڑے اور کتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑے. بعض اوقات بڑے سے بڑا عمل نیت کی درستگی کے نہ ہونے کی وجہ سے بیکار ہو جاتا ہے، اور بہت مرتبہ چھوٹے سے چھوٹا عمل نیت کی صحت کی وجہ سے بندے کو بہت آگے پہنچا دیتا ہے. خانقاہوں میں آنے کا مقصد پہلے ہمیں متعین کرنا چاہیے کہ ہم خانقاہوں میں آتے کیوں ہیں. ظاہر ہے کہ جو طالبین سالکین آتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے تمام مقاصد میں سے اپنے مقصد کو اول مقصد سمجھے، اور وہ مقصد اول ہے اپنی اصلاح. شیخ کے پاس طالب صادق بن کر آئے، سچی طلب لے کے آئے، پھر اب شیخ جانے کہ وہ اپنے اس مرید کی اور سالک کی اور طالب کی کیسے اصلاح کرتا ہے. ظاہر ہے اس کو اس مثال میں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس اپنے مرض کو لے کے گیا اور وہاں ڈاکٹر صاحب نے اس کو کہا کہ دیکھو آپ کے اندر یہ مرض ہے، اب آپ کا علاج اس طرح کیا جائے گا. اب بیمار بندہ آ کے وہاں اپنی چلانے لگے تو میرے خیال سے اس بندے کا مرض تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہم روحانی بیمار ہیں، روحانی مریضوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شیخ کے پاس جانے سے پہلے اپنی اصلاح کی نیت کر لے اور سچا طالب بن کر آئے. اب ظاہر ہے کہ شیخ بعض اوقات وعظ و نصیحت سے بندے کی اصلاح کرتا ہے، بعض اوقات اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، بعض مرتبہ اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی غلطیوں کو کچھ وقت تک نظر انداز کیا جاتا ہے، بعض اوقات اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سب کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ ذرا دیکھے تو صحیح یہ بندہ سچا طالب بھی ہے یا بس ایسے ہی گر رہا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ بعض اوقات ڈاکٹر صاحب کسی مریض کو سمجھا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف آپ کو وہم ہے، سمجھانے سے کام چل جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ڈاکٹر صاحب اسے کچھ دوائی بنٹی دیتے ہیں اور وہ کڑوی ہوتی ہیں، بعض مرتبہ اسے میٹھے سیرپ دیے جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ اسے اس مریض کو یا اسی طرح کے مریض کو آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر میں بلایا جاتا ہے کہ دیکھو آپ کے اندر یہ جو فلاں بیماری ہے، اس مرض کا ہم چیر پھاڑ کریں گے اور اندر سے اس بیماری کو نکال کر باہر پھینکیں گے، نشتر لگائیں گے، آپریشن کریں گے۔ وہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس مریض کا مرض کہاں تک پہنچا ہوا ہے، اسی طرح شیخ کامل جانتا ہے کہ اس آنے والے بندے کے اندر کون سی بیماری سرایت کر گئی ہے، یہ حاسد ہے، اس کے اندر حسد کا مرض ہے، یا اس کے اندر لوگوں سے نفرت کا مرض ہے، یا اس کے اندر کبر کا مرض ہے، یا اس کے اندر بڑائی کا مرض ہے، یا اس کے اندر ریاکاری کا مرض ہے، یا اس کے اندر بد نظری کا مرض ہے، یا اس کے اندر برائی کرنے کا مرض ہے، یا اس بندے کے اندر جھوٹ بولنے کا مرض ہے، کون سا مرض ہے؟ شیخ سمجھتا ہے، یا شیخ کو جب شالک بتاتا ہے تو اسی کے اعتبار سے پھر شیخ اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، ہر بندے کا علاج ایک طریقے سے نہیں کیا جاتا، ہر سالک کے علاج کے طریقے مختلف ہوتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت حسین قصاب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور انہیں سے فردیت کی نسبت مل گئی اور کامل ہو گئے۔ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، حالانکہ میں تو حسین قصاب رحمۃ اللہ علیہ کا احسان مند ہوں۔ یہاں یہ مسئلہ سلوک و تصوف بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک پیر بیعت ہوتا ہے، پیر تعلیم ہوتا ہے۔ پیر بیعت تو ایک ہی ہوتا ہے، پیر تعلیم مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہم آج عام طریقے سے آج کل لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں جہاں کوئی پیر شیخ نظر آتا ہے ہم اسی مجلس میں بیٹھ کر اسی سے بیعت کر لیتے ہیں۔ بھئی ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم کسی مجلس میں ہوں اور اس مجلس میں کئی سارے ڈاکٹر موجود ہوں، ہم ان تمام ڈاکٹروں کو اپنے مرض دکھائیں اور سب کے بتائے ہوئے الگ الگ علاج کو تجویز کرنے اپنے لیے کہ فلاں ڈاکٹر نے بھی مجھے بنٹی دی ہے، میں یہ بھی کھاؤں گا، فلاں نے دی ہے یہ بھی کھاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی مریض کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہر ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا مرض بتاتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کو اپناتا ہے، 2 دن کسی ڈاکٹر کا، 4 دن کسی ڈاکٹر کا، 10 دن کسی ڈاکٹر کا، میرے خیال سے ایسا مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ حال روحانی بیماروں کا ہے کہ اگر وہ جگہ جگہ جائے گا، دھکے کھائے گا، جہاں وہاں جائے گا، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی کو ہمارے مشائخ لکھتے ہیں، یک در گیر محکم بگیر، ایک در کو مضبوط پکڑ لیجیے تو کام بن جائے گا۔ ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا کتوں کو کہ بعض کتے ایسے ہوتے ہیں جو در در پھرتے ہیں، ایسے کتوں کو جو در در پھرتے ہیں دور دور کیا جاتا ہے، ڈنڈے مار کے باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ نیا اجنبی کتا کہاں سے آ گیا، نکالو اس کو باہر، بھگا دیتے ہیں۔ اور ایک کتا جب کسی در میں پڑ جاتا ہے تو اسے کوئی دور دور نہیں کرتا، بلکہ اس کے روٹی کے ٹکڑے ڈال کے اس کے پیٹ بھرا جاتا ہے۔ ایک در پر آ پڑیں اور ایک در کو مضبوط پکڑ لیں، پھر ذرا دیکھیں اس بندے کو کیسے ٹھیس پہنچتا ہے۔ اب مقتدی سالک جو شروع میں اس راستے میں لگا ہے، اس کے لیے ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کہ مقتدی سالک کو زیادہ مشائخ سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ پتا نہیں ہے، تو جگہ جگہ جائے گا، ہر اللہ والے کا رنگ اس کو الگ نظر آئے گا تو کسی کے رنگے بغیر آگے پہنچ جائے گا، اسے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہوتا۔ اللہ والے روحانی نعمتیں ملنے پر مادی نعمتیں ملنے سے بھی زیادہ احسان مند ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ اپنے شیخ کے احسان کی وجہ سے ساری عمر ان کی اولاد کی خدمت کرتے رہے۔ احسان شیخ نے کیا، مگر چونکہ ان کا احسان مانتے تھے تو ان کی
کی اولاد کی بھی خدمت اپنے ذمہ لازم اور ضروری سمجھتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک دن کھانا کھلائے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہماری زبان نہیں تھکتی، جو ایک مہینہ کھلائے یا ایک سال کھلائے تو اس کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ جو شیخ جنت میں لے جانے کا باعث بنے تو اس کا کتنا احسان مند ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ شیخ کا کام یہی تو ہے کہ وہ آنے والے ساجد کی اور مرید کی اصلاح کرتا ہے، جس سے صحیح معنی میں انسان بنتا ہے اور صحیح معنی میں آدمی بنتا ہے۔ جو غلط راستے پر شیطان نے اسے ڈال دیا تھا، غلط راستے سے ہٹا کر شیخ اسے سیدھے راستے پر، سچے راستے پر، جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ان اعمال کی وجہ سے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ کون بنا؟ شیخ کامل بنا، وہ اللہ والا بنا۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو اس کے احسان ساری زندگی نہیں بھولنے چاہیے۔ جس طرح بادشاہ کسی کو خدمت کے لیے چن لے تو غلام کا نہیں، بادشاہ کا احسان ہے۔ اگر کوئی بادشاہ اپنے خدمت کے لیے کسی غلام کا انتخاب کر لے اور اسے چن لے تو اس میں غلام کا احسان نہیں ہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اسی کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں، منت شنا سزو کے بخدمت بداشت۔ بندے تجھے احسان ماننا چاہیے کہ تجھے بادشاہ نے اپنی خدمت میں رکھ لیا ہے، ورنہ بادشاہ کے پاس تو اور بہت سارے خادم ہیں، وہ کسی اور سے بھی اپنی خدمت کروا سکتا تھا۔ تو مرید کو احسان ماننا چاہیے کہ اس شیخ نے تجھے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا ہے، ورنہ شیخ کے لیے تو مرید بہت سارے۔ ہم احسان مانتے ہیں، خود اپنا احسان سمجھتے ہیں شیخ کے اوپر۔ جس طرح بادشاہ کسی کو خدمت کے لیے چن لے تو غلام کا نہیں، بادشاہ کا احسان ہے، اسی طرح شیخ کا بھی احسان ہوتا ہے کہ اگر کسی کو خدمت کا موقع دے دے، اس بات پر شیخ کا احسان مند ہونا چاہیے جو بھٹکتے راہی کو منزل کی رہنمائی کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، حضرت دامت برکاتہ العالیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، میرے شیخ کی عادت شریفہ تھی کہ سب کے درمیان بھی ٹوک دیتے۔ آج کل تو مریدوں کا حال عجیب ہے کہ اگر اسے تنہائی میں بھی ڈانٹ دیتے ہیں تو منہ بڑا کر لیتے ہیں، منہ کھلا دیتے ہیں، شیخ سے ناراض ہو جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر اس کی برائیاں کرتے ہیں، لو بھائی ہمیں آج ڈانٹ دیا ہے۔ اور اگر لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیں پھر ذرا دیکھیں پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی سالک اپنے شیخ کے بارے میں اس طرح بدگمانی دل میں رکھتا ہے تو اسے ساری زندگی میں محنت مجاہدے کے نتیجے میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بدگمانی خاص طور سے اپنے شیخ کے تعلق سے اتنی زیادہ برا مرض ہے، سالک کو نقصان دینے والی چیز ہے۔ حضرت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، میرے شیخ کی عادت شریفہ تھی کہ سب کے درمیان بھی ٹوک دیتے، حتیٰ کہ وعظ کے درمیان بھی ٹوک دیتے۔ حضرت بیان کر رہے ہوتے تھے اور شیخ وہیں موجود ہوتے تو بیان کرتے کرتے ٹوک دیتے۔ اب ظاہر ہے کہ بیان سننے والے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہم اگر کسی ایسے بندے کو ڈانٹ دیں ٹوک دیں تو پھر ذرا دیکھیں کہ میری توہین کر دی ہے۔ اس کی مثال مالی کی طرح ہے کہ اگر پودوں کی کاٹ چھانٹ نہ کرے تو کیسے بدے لگتے ہیں۔ اگر باغبان باغ میں باغیچے میں جو درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ان کی ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اگر مالی ان کی کاٹ چھانٹ نہ کرے تو کتنے برے لگتے ہیں، اور جب کاٹ چھانٹ ہو جاتی ہے اچھی طریقے سے پھر ذرا دیکھیں وہ کیسے خوشنما لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ اگر شیخ چوک میں کھڑا کر کے، سننے کی بات ہے، اگر شیخ چوک میں کھڑا کر کے جوتے مارے تو مخلص مرید جوتا اٹھا کر دے اور یہ بھی نہ پوچھے کہ کیوں مار رہے ہو۔ یہ ہے طالب صادق بندے کی پہچان۔ اگر شیخ چوک میں کھڑا کر کے جوتے مارے تو مخلص مرید جو جوتا اٹھا کر دے اور یہ بھی نہ پوچھے کہ کیوں مار رہے ہو۔ مرید کی اسی میں اصلاح ہے اور مرید کی میں اسی طرح مٹے گی۔ مرید کی میں جو ہمارے اندر ایک مرض ہے، میں ہر جگہ میں، یہ مرض اسی طرح نکلے گا، یہ اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کبر اور بڑائی تکبر کا مرض ایسا مرض ہے کہ سارے امراض باطنہ نکل جاتے ہیں مگر یہ سب سے اخیر میں نکلتا ہے، اور یہ بغیر ڈانٹ ٹپٹ کے نہیں نکلتا، یہ ناسور ہے، یہ کینسر کے مرض کے مانند ہے جو اتنے آسانی سے جانے والا نہیں ہوتا۔
میں کمٹنا بہت مشکل کام ہے، جو انسان بنتا ہے یا بناتا ہے وہ بتا پاتا ہے۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر میں رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے اللہ حضور پاک علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میرے مال میں سے بھی اسی طرح تصرف فرمائیں جس طرح اپنے مال میں تصرف فرماتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق مرید ہیں اور نبی علیہ السلام شیخ کامل ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یا اللہ کے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے مال میں سے اسی طرح خرچ کریں جس طرح آپ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا تعلیم طلب صادق ہوگی ان کے اندر، وہ سچے مرید تھے، دل کی التجا اللہ نے پوری فرما دی، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا اور آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے جس طرح اپنے مال سے فرمایا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے ابوبکر کے مال نے اتنا فائدہ دیا کہ اتنا کسی کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دیا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر سب سے پہلے جانشین بننے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور سب سے پہلے آپ کے روزہ اطہر میں آپ کے پاس دفن ہونے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر دنیا میں آپ کے وزیر بننے والے سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ تبھی تو یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ارشاد فرمایا، آج کل کے پیروں کی یہ حالت ہے کہ مریدوں کو پڑھاتے ہیں کہ پیر کی خدمت کرو اور پیسے دو، ہم تمہیں آگے بخشوا دیں گے۔ جی ایسے پیر بھی ہیں دنیا میں جو اپنے مریدوں کے باقاعدہ ذہن بناتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ اتنے پیسے دیں، اور آپ اگر مسافہ کریں گے تو بغیر ہدیے کے مسافہ ہم آپ سے نہیں کریں گے۔ ایسے جعلی پیر ہیں دنیا میں، لوگ ان سے مسافہ کرتے ہوئے بغیر کسی ہدیے تحائف کے رکھتے ہیں کہ شیخ سے مسافہ کرنے سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی ہدیے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے حضرت اقدس خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے جعلی پیروں کا خوب علاج کیا ہے اپنے مواعظ میں، خوب ان کی تلی کھولی ہے۔ وہ کیسا پیر ہو سکتا ہے جو اپنے مرید کے مال پر نظر رکھے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو مال کا پجاری ہے، وہ اگر کسی اپنے مرید سے تعلق رکھتا ہے تو مال کی بنیاد سے محبت رکھتا ہے اور مال کی بنیاد سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے پیروں سے دور رہنا چاہیے جو اپنے مرید کے مال کے اوپر توجہ کرتا ہے اور نظر کرتا ہے، وہ صحیح معنی میں پیر نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان فرمایا، حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محمود غزنوی بیٹھے ہوئے تھے اور مال پیش کر رہے تھے۔ محمود غزنوی بادشاہ ہے، اور بادشاہ کو 2-4 روپے تھوڑے دے رہا ہوگا حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ بادشاہ تو اپنی وسعت کے مطابق ہدیہ دیتا ہے۔ فرمایا حضرت نے لینے سے انکار فرما دیا، اور روٹی کے چند سوکھے لقمے جو آگے رکھے تھے وہ محمود غزنوی کو پیش کیے اور ان کے گلے میں اٹکنے لگے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو روٹی کے سوکھے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے ان کو دیے کہ آپ یہ کھا لیجئے۔ اب بادشاہ تو نرم و نازک اچھے کھانا کھانے والا آدمی ہوتا ہے، وہ کیسے سوکھی روٹی کے لقمے اس کی حالت سے نیچے اتر سکتے ہیں؟ وہ گلے میں اٹکنے لگے۔ فرمایا جو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محمود غزنوی بیٹھے ہوئے تھے اور مال پیش کر رہے تھے ہدیے میں، حضرت نے لینے سے انکار فرما دیا، اور روٹی کے چند سوکھے لقمے جو آگے رکھے ہوئے تھے وہ محمود غزنوی کو پیش کیے، وہ ان کے گلے میں اٹکنے لگے تو انہوں نے پانی سے بڑی مشکل سے ان سوکھے ٹکڑوں کو حلق سے نیچے اتارا۔ فرمایا جس طرح یہ سوکھے ٹکڑے تیرے گلے میں اٹک رہے ہیں اسی طرح یہ مال بھی میرے اندر نہیں اتر سکتا، اپنے اس مال کو واپس لے جاؤ۔ محمود کو پھر بھی بات سمجھ نہ آئی، پھر اصرار کیا کہ حضرت یہ میرا مال ہے، میرا ہدیہ ہے، تحفہ آپ رکھ لیجیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جلال میں آ کر روپوں کی تھیلی کو پکڑ کر ایسے نچوڑا تو ان روپوں کی تھیلی سے خون نکلنے لگا۔ فرمایا کیا لوگوں کا چوسا ہوا خون مجھے پلانا چاہتے ہو؟ محمود نے یہ دیکھا تو آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں مریدین صفائی میں لگے ہوئے تھے۔ ایک مرید حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جوئیں نکال رہا تھا، اتنے میں محمود غزنوی آ گیا اور ایک آدمی دوڑا کہ حضرت کو بادشاہ کی آمد
کی اطلاع دیں۔ جو خادم جمعے نکال رہا تھا حضرت کے سر میں، اسے اشارہ کیا تو وہ ایک دم اچھل پڑا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، بادشاہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اوہو، میں سمجھا کہ کوئی بڑی جو تیرے ہاتھ لگی ہے، میں تو یہ سمجھا کہ کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ لگی ہے۔ بھائی بادشاہ آ رہا ہے تو آنے دے، ہمیں کیا مطلب ہے کیا سروکار ہے بادشاہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی بادشاہوں نے ان سے ملنے کے لیے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور بہت کوشش کی کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملیں، تو بہت کوشش کرنے کے بعد کہا یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس طرح کریں گے، مگر ہم آپ سے ضرور ملیں گے۔ بابا نظام الدین اولیاء نے فرمایا بادشاہ جانتے ہو، میں نے اپنے خانقاہ کے یا اپنے مکان کمرے کے 2 دروازے بنا رکھے ہیں، اگر تم اس دروازے سے آؤ گے تو فقیر اس دروازے سے نکل کے چلا جائے گا، اگر تم اس دروازے سے آؤ گے تو فقیر اس دروازے سے نکل کے چلا جائے گا۔ ان کے دلوں میں مال کی محبت نہیں ہوتی، یہ حب دنیا ہے، حب مال ہے، اسی کا تو علاج کیا جاتا ہے خانقاہوں میں۔ اگر شیخ کے دل میں بھی مال کی محبت ہوگی تو پھر وہ کیسا شیخ ہے؟ فرمایا نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، وہ امیر اچھا ہے جو فقیر کے دروازے پر ہو، اور وہ فقیر برا ہے جو امیر کے دروازے پر ہو۔ ارشاد فرمایا محمود غزنوی کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بخشش کیسے ہوئی؟ کہا کہ ایک دفعہ میں نے حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی مٹی کو برکت کے لیے چہرے پر من لیا تھا، اس کی برکت سے معافی ہو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بادشاہ محمود غزنوی، اگر آپ بادشاہ محمود غزنوی کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کیسے کیسے کارنامے انجام دیے محمود غزنوی نے۔ یہ موقع نہیں ہے ورنہ اس وقت میں آپ کو بادشاہ محمود غزنوی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بادشاہ محمود غزنوی کی بخشش صرف ان بڑے بڑے کارناموں کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ محمود غزنوی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی مٹی کو برکت کے لیے چہرے پر من لیا تھا، اس کی برکت سے میری معافی ہو گئی ہے۔ ایک اور آدمی تھا، اس کی وفات کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیسی بخشش ہوئی؟ کہا کہ ایک دفعہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو ولی سمجھ کر چہرے پر نظر ڈالی تھی تو اس عمل کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ ایک مرتبہ نظر ڈالنا اہل اللہ کے چہرے پر بندے کے سارے گناہوں کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی دولت کیا چاہتے ہو؟ ان کے پاس وہ نسبت کا نور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نقشبند نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی شیخ نقشبند کے بدن کے اوپر کوئی مکھی بیٹھی اور وہ پھر مکھی اڑ کر کسی بندے کے اوپر بیٹھ گئی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی اس بندے کی مغفرت کے فیصلے کر دیں گے۔ ایک اور آدمی تھا، اس کی وفات کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیسے بخشش ہوئی؟ کہا کہ ایک دفعہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو ولی سمجھ کر چہرے پر نظر ڈالی تھی تو اس عمل کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کبھی مٹی پر نماز پڑھ لیتے اور ایسی مٹی لگی ہوئی مریدین میں آ جاتے اور کچھ پرواہ نہ کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ عاجزی اولیاء اللہ کی خاص نشانی ہے۔ ابھی نماز سے پہلے عاجزی کے اوپر بہت ساری باتیں مسجد میں سنائی گئی ہیں، یہ عاجزی ہوتی ہے۔ جو بندہ اپنے اندر جتنی زیادہ عاجزی انکساری کا پہلو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے ہی مقامات دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلندیاں عطا کر دیتے ہیں۔ عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانے، عاجزی و انکساری میں کیسی لذت ہے یہ رئیس و نواب کیا جانے، ہم سے پوچھو مزے فقیری کے یہ شیخ عالی جناب کیا جانے، ہم سے پوچھو مزے فقیری کے یہ شیخ عالی جناب کیا جانے۔ فقیری کے جو مزے ہیں، فقیری میں جو مزے ہیں، عاجزی میں جو مزے ہیں، انکساری میں جو مزے ہیں، چھوٹے پن میں جو مزے ہیں، وہ بڑی اس میں نہیں ہے، بڑائی میں نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کو ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے مگر مریدین کے ہجوم کے ساتھ جانا ادب کے خلاف لگ رہا تھا۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ حضرت امامہ کسی کو دے دیں، عصا کسی اور کو دے دیں، اس طرح آپ ظاہر بھی نہیں ہوں گے اور ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یعنی یہ لوگ شیخ کامل ہیں اور مقامات کی بلندیوں پر ہیں، خوف کا مقام ہے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا، مگر کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہتے ہیں تو اپنے مریدین کے ہجوم کے ساتھ ان کی خدمت میں جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہیں۔ آج کل کے مشائخ کو تو یہ دیکھا کہ اپنے بہت سارے مریدین کو اپنے ساتھ لے جا کر کسی اللہ والے کے یہاں پہنچتے ہیں اور گویا ان کے اوپر اپنا دباؤ بناتے ہیں کہ دیکھو میں کتنے مریدوں کا پیر ہوں، تاکہ پتا چلے فلاں کو بھی کہ میری خانقاہ میں کتنے مرید آتے ہیں اور میرے کتنے لوگ میرے مجھ سے مرید اور تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ اصل معنی میں صحیح معنی میں شیخ کامل تھے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کو ملنے کے لیے جانا چاہتے تھے، مگر مریدین کے ہجوم کے ساتھ جانا ادب کے خلاف لگ رہا تھا۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت امامہ کسی کو دے دیں، عصا کسی اور کو دے دیں، اس طرح آپ ظاہر بھی نہیں ہوں گے اور ملاقات بھی ہو جائے گی۔ بس حضرت اسی طرح چل دیے۔ آگے سے وہ بزرگ بھی اہل دل تھے، آگے سے وہ بزرگ بھی اہل دل تھے۔ جب اس حالت میں دیکھا تو بھی پہچان لیا، جب اس حالت میں دیکھا تو بھی پہچان لیا اور مریدین کو پیچھے ہٹاتے ہوئے حضرت سے گلے ملنے لگے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور، مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ مرد حقانی کی پیشانی میں ایک ایسا عجیب نور اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں کہ وہ ذی شعور کے آگے چھپا ہوا نہیں رہتا، وہ سب میں مل کے بھی رہتا ہے، تب بھی لوگوں کے سامنے اس کو پہچان لیتے ہیں لوگ۔ ایک مرید کو حال طاری ہو گیا، وہ بار بار کہے جا رہا تھا حضرت حضرت آپ کیسے چھپ سکتے ہیں، آپ کیسے چھپ سکتے ہیں، حضرت آپ کیسے چھپ سکتے ہیں، آپ کیسے چھپ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اگر بیان کیے جائیں تو ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ گھنٹے چاہیے۔ ایسا شیخ کامل اور ایسا اہل دل انسان تھا حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کا بھی حال بڑا عجیب تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ چھپر پڑے ہوئے ہوتے تھے خانقاہ میں اور سالکین آتے تھے اور وہاں سے آ کر کے نسبت کا نور لے کے جاتے تھے، اللہ کی محبت لے کے جاتے تھے۔ رات کے وقت میں اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جو قیام کرنے والے مقیمین حضرات تھے سالکین، وہ آرام کرنا چاہتے تھے اور آرام کے لیے بستر پہ لیٹ جاتے کہ ابھی لوگوں کی آنکھ تھوڑی تھوڑی لگی ہوئی ہوتی تھی کہ ایک بندے کے اوپر جذبے کی کیفیت طاری ہوتی اور وہ اللہ 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 کہتا ہوا اٹھ جاتا، سارے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کیفیت ختم ہوتی تو دوسرے بندے کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو جاتی، پھر تیسرے پہ طاری ہو جاتی، ساری رات لوگوں کا یہ حال ہو جاتا تھا اور پوری رات اسی طرح گزر جاتی۔ اپنے ہاتھ سے کھیتی فرماتے تھے، باوضو ہو کے کھیتی کرتے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ جنگل میں جب پانی دیتے تو باوضو ہوتے، کھیتی کاٹتے تو باوضو ہوتے، گھر میں لاتے تو باوضو ہوتے۔ حتیٰ کہ حضرت کی ایک صاحبزادی تھی، آخر میں نابینا ہو گئی تھی، مریدین اور آنے والے مقیمین حضرات کا کھانا پکاتے پکاتے چولہے میں آگ جلاتے جلاتے فرماتے ہیں کہ خانقاہ میں جو رہنے والے مقیم اور سالکین حضرات تھے وہ خانقاہ میں جلانے کے لیے جنگل سے لکڑی لے کے آتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت کی خانقاہ میں کوئی ہم جیسا بندہ تھوڑا ہی تھا، بڑے بڑے لوگ جاتے تھے، خواجہ محمد عبد المالک صدیقی جیسا آدمی، مفتی کفایت اللہ دہلوی جیسا آدمی، ایسے بڑے بڑے لوگ حضرت خواجہ فضل علی قریشی کی خانقاہ میں ہوتے تھے اور ضرورت کے اعتبار سے پھر وہ جنگل میں جاتے اور وہاں سے خانقاہ میں چولہا جلانے کے لیے اور گرم پانی کرنے کے لیے لکڑی لاتے تھے سر پہ رکھ کر۔ یہ ہوتا تھا اصلاح کا ذریعہ، ایسے ہوتی ہے اصلاح، ایسے مٹتا ہے نفس۔ آج کے زمانے میں تو مہمان بن کے آتے ہیں لوگ خانقاہوں میں، اسی لیے اصلاح نہیں ہوتی اور پھر آنے کے بعد وہاں بھی اپنے احترام کا خیال دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنا احترام ہو رہا ہے اور ہمیں کس احترام اور کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب لکڑی گھر پر لائی جاتی، خانقاہ میں لائی جاتی اور چولہے میں جلانے کے لیے حضرت کی صاحبزادی لکڑی کو لگاتی تو لکڑی جلانے سے پہلے ان لکڑیوں کو پانی سے دھل کے پاک کیا کرتی تھی۔
جب وہ لکڑی دھل کے پاک ہو جاتی پھر ان لکڑی کو چولہے میں جلاتی. ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جانوروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جنگل کی لکڑیوں میں پیشاب کر دیتے ہیں. کتنا احتیاط تھا حضرت کی ایک بیٹی کے اندر کے سالکین کے لیے کھانا پکا رہی ہیں تو ان لکڑیوں کو پہلے دھل کر پاک کر رہی ہیں اور پھر اس کے بعد باوضو ہو کر اور ذکر میں ڈوب کر کھانا پکا رہی ہوتی ہیں. تو پھر کیا اس کھانے کا اثر نہیں ہوتا ہوگا؟ کیا اثر ہوتا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کھانے کا پھر یہی اثر ہوتا تھا کہ راتوں رات بندے سونے کے لیے لیٹتے تھے تو ان کے اوپر اللہ کے نام کی محبت کا غلبہ سوار ہو جاتا تھا اور ان کے دل میں اللہ کی محبت کا جذبہ ہوتا تھا. انہیں کے خاندان کا واقعہ ہے کہ دو بڑے میاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مراقبہ کر رہے تھے. مراقبہ کرتے کرتے ان دونوں کو ایسی محبت کا جذبہ اٹھا کہ ایک بندے نے محبت الہی میں سرشار ہو کر ڈوب کر یہ کہا، زبان سے نکل گیا سمجھیے کہ اللہ میرا ہے. اب برابر میں جو دوسرے بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی کہ اچھا اللہ تیرا ہے. اس نے کہا نہیں اللہ میرا ہے. اب ادھر سے وہ کہتا ہے اللہ میرا ہے، ادھر سے وہ کہتا ہے اللہ میرا ہے. بات یہاں تک پہنچی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ لیا. باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ان دونوں بڑے میاں کا مسجد میں کیا پڑ رہا ہے. دونوں کو الگ کیا تو پوچھا کہ ان دونوں کے اوپر کیفیت تاری ہو گئی تھی اور محبت الہی میں ایک بندے نے کہہ دیا تھا اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے. کیا ہم نے نہیں دیکھا اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی کہ ایک بچہ ہمارے دائیں بائیں بیٹھ کے یہ کہہ دیتا ہے ابا میرے، امی میری ہے، تو دوسرے بچے کو پسند نہیں آتا نہیں ابا میرے ہیں، وہ اس کو پکڑ لیتا نہیں ابا میرے ہیں. جب محبت الہی کا جذبہ دل میں اٹھتا ہے تو پھر بندے کے دل میں ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ پھر وہ ہر وقت یہ سمجھتا اللہ میرے ہیں، اللہ میرے ہیں. اور جو بندہ اللہ کو یہ کہے اللہ میرے ہیں تو کیا اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی نگاہ نہیں اٹھتی ہوگی؟ اے میرے بندے تو مجھے کہتا ہے میں تیرا ہوں تو محبت میں تیرا ہی ہوں. صحیح بات یہی ہے. تو آپ ذرا دیکھیں ارشاد فرمایا ایک دنیا دار پیر تھا، اس کا ایک مرید اس کے پاس آیا اور خواب بیان کیا. مرید نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ پیر کے ہاتھ پر شہد لگا ہوا ہے اور مرید کے ہاتھ پر گند لگا ہوا ہے. یہ ایسے لوگوں کی تلی کھلنی چاہیے جو اسی طرح خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحیح معنی میں اپنے آپ کو پیر سمجھتے ہیں لیکن وہ صحیح معنی میں پیر نہیں ہیں، وہ مال کے پجاری ہیں. اپنے مریدین کے مال کے اوپر ان کے خوب نظریں ہوتی ہیں. اب یہ پیر دنیا دار تھا، اس کا ایک مرید اس کے پاس خواب بیان کیا. مرید نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پیر کے ہاتھ پر شہد لگا ہوا ہے اور مرید کے ہاتھ پر گند لگا ہوا ہے. تو پیر صاحب نے کہا کہ بالکل سچا خواب دیکھا ہے. کہا ہم تو اللہ والے ہیں اور تم دنیا کے کتے ہو. ہم اللہ والے ہیں اور تم دنیا کے کتے ہو. ظاہر ہے کہ ظاہر ہے کہ پیر کے ہاتھ پر تو شہد ہی ہوتا ہے. مرید نے کہا حضرت ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی خواب پورا نہیں ہوا ہے، پورا خواب ہے، ذرا آگے بھی تو سنیے. کہا کہ آپ میرا ہاتھ چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کا ہاتھ چاٹ رہا ہوں. خواب تو پورا ہوا. ارشاد فرمایا اس پیر کا مرید تو سچی طلب والا تھا اور خواب بھی سچا تھا. پیر کی نظر مرید کے مال پر تھی. یہ حرص اور لالچ ایسی بری بلا ہے کہ انسان کی روحانیت کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتی ہے. انسان کی روحانیت کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیتی ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی کو اپنی اصلاح کرانے سے پہلے شیخ کو اچھی طرح جانچنا پرکھ لینا چاہیے. اپنا تعلق مضبوط کرنے سے پہلے شیخ کی ہر نقل و حرکت کو دیکھنا چاہیے، تب جا کر کے اپنے بارے میں بات کرے کہ آپ مجھے بیعت کریں. اور جب بیعت ہو جائے تو پھر وہ بیعت مضبوط ہونی چاہیے. پھر یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے شیخ صحیح ہیں اور وہ صحیح معنی میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اگر اپنے شیخ کو دیکھ لیں کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو بھی تعویل کر لیں، کیونکہ شیخ بھی تو انسان ہے، اس سے بھی تو گناہ ہو سکتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے. پھر آپ اس کی طرف سے بدگمانی نہ کریں مگر پہلے جانچ لے اچھی طرح. اور اسی طرح شیخ کو فرمایا گیا کہ وہ مرید کرنے سے پہلے اپنے مرید کو اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لے کیا ہے سچی طلب لے کے آیا ہے یا بس ایسے ہی گھومتا پھر رہا ہے، خانقاہوں میں جاتا پھر رہا ہے، بزرگوں کو دیکھ رہا ہے کہ ذرا دیکھیے کہاں کیا چیز ملتی ہے اور کہاں کیا چیز ملتی ہے. دونوں کے بارے میں حکم دیا گیا. بلکہ حضرت جلال باقی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے
کہ شیخ کو چاہیے کہ اس وقت تک مرید نہ کرے جب تک طالب کے اندر، مرید کے اندر ایسی طلب پیدا نہ ہو جائے جیسے پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے۔ شیخ اسے دھکے دے، شیخ اسے ڈانٹے، یہ کرے وہ کرے، تب جا کر کے اس کو اعتبار سے دیکھے کہ ہاں یہ آدمی سچا ہے، کھڑا ہے، اور اس کو مرید کرے۔ حضرت اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض حضرات کو بیعت نہیں فرمایا اور ان کو اجازت عطا فرمائی، تو ان حضرات نے کہا کہ حضرت آپ نے تو ہمیں مرید بھی نہیں کیا اور اجازت و خلافت دے رہے ہیں۔ تو حضرت اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی ہاں، بیعت کرنا سنت ہے اور اصلاح فرض ہے۔ آپ کی اصلاح ہو چکی ہے، لاؤ سنت کی نیت سے اب آپ کو بیعت کر لیتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیعت ضروری نہیں، اصلاح نفس ضروری ہے۔ جب اصلاح نفس ہو جاتی ہے تو بات بیعت تو سنت کی طریقے پر بات پہ بھی ہو جاتی ہے۔ ہم بیعت کے پیچھے پھرتے ہیں اور جو اعمال اور معاملات کیے جاتے ہیں ان کو ہم نہیں کرتے، اس لیے پیچھے رہتے ہیں۔ تو جو صحیح چیز ہے اس کو کرتے نہیں اور جو غلط چیز ہے اس کو کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شیخ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا ہے، بیعت ہو گئے، تو اس کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ جو معاملات دیے گئے ان معاملات کو پابندی سے کریں۔ پھر اپنا رابطہ اپنے شیخ سے مضبوط رکھیں اور اپنے حالات اور کیفیات اپنے شیخ کو بتاتے رہیں۔ پھر وہ جیسا جیسا کہتے جائیں آپ ایسے ایسے کرتے جائیں، انشاءاللہ دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھا جائیں گے۔ آپ سب حضرات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے توبہ کے ان کلمات کو پڑھتے جائیے اور یہ سوچ لیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں آج تک جتنے گناہ کیے، ہم ان تمام گناہوں پہ نادم، شرمندہ، پشیمان، آئندہ نہ کرنے کا پکا سچا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ عاجز توبہ کے جو کلمات پڑھائے گا آپ سب حضرات پیچھے پیچھے دل کی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم سب توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ چند معاملات ہیں باقاعدگی سے کریں گے، اللہ تعالیٰ دل کو منور فرمائیں گے، اپنی محبت دل میں بڑھائیں گے، گناہوں سے پیچھا چھڑائیں گے اور نفرت دلائیں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ صبح شام میں ایک تسبیح استغفار کی پڑھنا، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ صبح شام میں ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنا۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا عمل وقوف قلبی، اذکار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں لگے ہوں، دل اللہ رب العزت کو یاد کرنے میں لگا ہو۔ پانچواں عمل مراقبہ کرنا، طریقہ بہت آسان ہے، صبح شام 10-15 منٹ کا وقت فارغ کر کے اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب کر بیٹھ جانا، اس خیال اور دھیان کے ساتھ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ یہ 5 سبب ہیں۔ چھٹا سبق اور دیا جاتا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، وہ ہے رابطہ شیخ، اپنے شیخ سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھنا۔ اس سے سالی کی ترقی ہوتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ ترقی ہوتی ہے۔ 100 مرتبہ ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے بعد اللہ اللہ کا ذکر کریں گے، پھر مراقبہ، اس کے بعد دعا ہوگی۔